امریکہ اور ایران آمنے سامنے، آبنائے ہرمز بند ہوگا یا معاہدہ ہوگا؟ دونوں پوری دنیا کو آخر کس طرف لے جا رہے ہیں؟ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ فوجی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور مذاکرات بھی۔ ایک طرف آبنائے ہرمز کے گرد امریکی اور ایرانی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف قطر میں سفارتی رابطے مستقبل کے ممکنہ معاہدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رائٹر کے مطابق موجودہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے قریب متعدد اہداف پر حملے کیے، جن میں میزائل لانچ سائٹس اور ایسی کشتیوں کو نشانہ بنایا جن پر بارودی سرنگیں بچھانے کا شبہ تھا۔ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ یہ دفاعی حملہ ہے۔ ایران نے ان حملوں کو جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے بھی جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت اب شاید دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو واقف نہ ہو۔ گھروں میں بچوں کو بھی اپنے چچا ماموں سے زیادہ آبنائے ہرمز کا پتہ ہے۔ یوں سمجھ لیں، ہرمز بند تو دنیا بند۔ سانسیں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہرمز کی بندش طویل ہوئی تو پوری دنیا کی توانائی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی اور بعض امریکی پابندیوں میں نرمی شامل ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں جا سکتا، لیکن امید یہی ہے۔ گویا یہ نیا امن فریم ورک ہے، تاہم بنیادی تنازعات ابھی حل نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً ایران کا جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم کے ذخائر، آبنائے ہرمز کا مستقبل اور امریکی پابندیاں۔ خطے میں ایرانی فسر و رسوخ جو سب سے بڑا امریکہ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ایران سے ممکنہ معاہدے پر حتمی فیصلہ کریں گے، لیکن اس کے لیے ایران کو آبنائے ہرمز پر اپنا دباؤ ختم کرنا ہوگا اور جوہری صلاحیتوں کے حوالے سے بھی امریکی مطالبات پر پیش رفت دکھانی ہوگی۔ امریکہ میں خود ان کی اپنی سیاست میں اس معاملے پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض حلقے ایران کے ساتھ معاہدے کے حق میں ہیں، جبکہ سخت گیر عناصر اور یہودی لابی کسی بھی بڑی رعایت کے مخالف ہیں۔ اقوام عالم یوں پریشان ہے کہ اس تنازع کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے اور آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے اس کی معیشت کو براہ راست نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یورپی ممالک توانائی کے نئے بحران سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد وہ پہلے ہی توانائی کے دباؤ کا سامنا کر چکے ہیں۔ ہمیں تو بھائی اپنے ملک کی فکر ہے، پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان بھی صورتحال پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب سب ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ گویا ممکن ہے حملے اور جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں اور مکمل جنگ نہ بھی ہو، یا پھر 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع ہو اور آبنائے ہرمز جزوی طور پر بحال ہو جائے۔ مان لیا جائے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان خلیج، عراق، شام اور قطر تک کشیدگی پھیلتی چلی جائے گی، جس سے عالمی معیشت و توانائی کی منڈیاں شدید متاثر ہوں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ تنازع صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں رہا۔ آبنائے ہرمز، عالمی تیل تجارت، جوہری پروگرام، اسرائیل، خلیجی ریاست اور عالمی طاقتیں سب اس بحران کے گرد گھوم رہی ہیں۔ دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے، میزائل فضا میں اور سفارتکاری ہوٹلوں میں۔ شاعرانہ زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کون بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ دنیا عجیب و غریب جگہ ہے، طاقتور پہلے آگ لگاتے ہیں پھر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔